خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک ہو گیا، سب کی سلامتی۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ میں خدا کا بیٹا شکر گزار ہوں کہ خدا نے اپنے لوگوں میں ملایا ہے۔ شکر گزاری ہو، میں لاہور دوسری دفعہ خدمت کے لیے آیا ہوں۔ میں خدا کا اتنا سا جی اس کے کھیت میں کام کرنے والا چھوٹا سا مزدور ہوں، لیکن شکر گزاری ہو خدا اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اس کے بعد میں شکر گزاری کرتا ہوں خدا کے خادم پاسٹر سیمون پیارا کی اور ان کی پوری ٹیم کے لیے شکر گزاری ہو خدا کی کہ جنہوں نے اس چھوٹے سے خادم کو اپنے گھر میں، ہیکل میں، فیملی میں بلایا۔ یہ خدا کا فضل ہے اور میں پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ سب کا جو خدا کا کلام سننے والے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ موبائل کے لوگ ہیں۔ آپ موبائل کے لوگ ہیں، آپ خدا کی سنی لوگ ہیں۔ آج کے دور میں لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ خدا کو وقت دے، لیکن جو لوگ خدا کو وقت دیتے ہیں خدا ان کو وقت دیتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اسی جو آج ہم خدا کے کلام میں سے دو باتیں سیکھیں گے۔ پہلے نمبر پر اچھی وصیت اور دوسرے نمبر پر اچھی نصیحت۔ ٹاپک ہے اچھی وصیت اور اچھی نصیحت۔ دو باتیں ہیں جو کہ بڑی اہم ہیں۔ ہم سب خدا کے کلام کو جاننے والے لوگ ہیں، شکر گزاری ہو، لیکن یاد رکھیے گا خدا کا کلام ہم سب کے لیے چراغ ہے۔ اس کی روشنی میں چلیں گے تو کبھی چوکھٹ نہیں کھائیں گے، کبھی پریشان نہیں رہیں گے۔ خدا کا کلام ہماری زندگی میں شادمانی رکھتا ہے۔ میرے ساتھ خدا کے مقدس کلام کو کھولیں۔ ہمارے پاس ٹائم ذرا شارٹ ہے، خدا کے خادم نے مجھے 10:30 کا ٹائم دیا ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ خدا کا کلام دیانتداری کے ساتھ اس کا عیش ہوتے ہوئے آپ سب تک پہنچاؤں۔ خدا کے مقدس کلام میں سے پرانا عہد نامہ ہے، پہلی سلاطین اس کا باب نمبر 2 ہے، اور اس کی پہلی 4 آیات کو تلاوت کریں گے۔ خدا کے کلام کو سماعت فرمائیں۔ پہلی سلاطین پرانا عہد نامہ، پہلی سلاطین 2 باب اور اس کی پہلی 4 آیات۔ خدا کے مقدس کلام میں لکھا ہے، اور داؤد کے مرنے کے دن نزدیک آئے، سو اس سے اپنے بیٹے سلیمان کو وصیت کی اور کہا کہ میں اسی راہ کا جانے والا ہوں جو سارے جہان کا ہے، اس لیے تو مضبوط ہو اور مردانگی دکھا، اور جو موسیٰ کی شریعت میں لکھا ہے اس کے مطابق خداوند اپنے خدا کی ہدایت کو مان کر اس کی راہوں پر چل، اور اس کے آئین پر اور اس کے فرمانوں اور حکموں اور شہادتوں پر عمل کر، تاکہ جو کچھ تو کرے اور جہاں کہیں تو جائے سامنے تجھے کامیابی ہو، اور خداوند اپنی اس بات کو قائم رکھے جو اس نے میرے حق میں کہی کہ تیری اولاد اپنے طریقے کی حفاظت کر کے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے میرے حضور راستے سے چلے، تو اسرائیل کے تخت پر تیرے ہاں آدمیوں کی کمی نہ ہوگی۔ خداوند کے مقدس لسانی لاتربی کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا جانا ہم سبوں کی ہدایت سے برکت ہو۔ خدا کا شکر ہے، آمین آمین۔ کیا آپ خدا
کلام کو حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے خدا کے کلام کو پڑھا ہے، سنا ہے، آگے والی ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وصیت کا مطلب ہے کسی کو کچھ دینا، پراپرٹی، جانور، بیٹلز، اور خدا کا بندہ دوڑ، خدا کا بندہ دوڑ کہتا ہے میں مرنے کو ہوں، اس فانی جہان سے کوچ کرنے کو ہوں، اور اپنے بیٹے کو وصیت کرتا ہے، وصیت دیتا ہے، یہ نہیں دیتا کہ تیرے پاس بڑی کافی ہے اسے سنبھالنا، تیرے پاس بڑا مال دولت ہے، سپہ سالار ہے، بادشاہی ہے تیرے پاس، اس کو سنبھالنا، یہ نہیں سے دیا۔ اس سے کہا تو مضبوط ہو اور مردانگی کر، اور جو کچھ موسیٰ کی شریعت میں لکھا ہے انہی کے خدا کے احکام، خدا کی قوانین، خدا کی شہادتیں، خدا کے حکم، خدا کے بندہ دور نے اپنے بیٹے کو یہ وصیت دی کہ تم اپنے خدا کو کبھی نہ چھوڑنا، اس کی شریعت پر عمل کرنا، اور تم جہاں جہاں جائے گا کامیابی ہوگا، تو کامیاب بھی ہوگا۔ ہلیلویا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں خدا کا بندہ سلیمان بادشاہ، جس نے خدا نے ایسی حکمت دی، کہا نہ تیرے پہلے تجھ سے پہلے کسی کو دی اور نہ تیرے بعد کسی کو دی جائے گی، ایسی خدا نے اس کو برکت دی۔ اور میرے لیے ہم اپنے بچوں کے لیے اس بات کے لیے فکر مند رہتے ہیں ہمارے بچوں کو اچھا گھر ملے، ان کا اچھا رہن سہن ہو، ان کی پراپرٹی ہو، ان کے پاس جائیداد ہو، بینک بیلنس ہو، آسائش کی ہر ایک چیز ان کے پاس ہو، لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کیا ہمارے بچوں کے پاس خدا ہے؟ ہم دعا کرتے ہیں ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے خدا۔ ابراہیم نے اپنا خدا اپنے بیٹے اسحاق کو دیا، اور اسحاق نے اپنا خدا اپنے بیٹے یعقوب کو دیا، اسی لیے وہ بڑھتے پوچھ کر پوچھ چلتی آ رہی ہے۔ آج کا جو دور چل رہا ہے روحے ایسے کی دور لگی ہوئی ہے، سب کی یہ خواہش ہے ہمارے پاس بہت کچھ ہو، کسی کی یہ خواہش نہیں ہے خدا بھی ہمارے پاس ہو، جس کے پاس خدا ہے اس کو کبھی نہیں ہے۔ ہلیلویا۔ خدا آپ کے پاس ہونا چاہیے، خدا آپ کے اندر ہونا چاہیے، خدا آپ کے ساتھ ہے تو سب کچھ آپ کے پاس ہے۔ میرے پاس اس وقت کچھ نہیں تھا، خدا نے مجھے بلایا، میں اپنی مرضی سے خدمت میں نہیں آیا، نہ میرا شوق تھا، میرے لیے خدمت بلانے سے ہونی ہے، بغیر بلاہٹ کے خدمت نہیں ہوتی۔ خدا نے مجھے بلایا، راج خداوند کی شکر گزاری میں سب سے پہلے جب میں نے پراپرٹی خریدی تو میں نے اس پر ہیکل بنائی، خدا کا حوالہ بنایا، میں نے کہا بے شک میرے پاس کچھ نہیں ہے، اور شکر گزاری ہو کہ اس ہیکل کے بعد خدا نے دل میں بات ڈالی کہ اس سے بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، خدا کے لوگ بڑھ رہے ہیں تو ہیکل چھوٹی ہے، ہم اس کو بڑا کرتے ہیں۔ ہم نے بڑا پلان خرید لیا، یہ نہیں کہ بڑی ہمارے پاس بڑے ریسورسز ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن خدا ہمارے ساتھ ہے، خدا ہمارے پاس ہے، خدا ہمارے اندر ہے، جو کچھ خواہش کرتے ہیں خدا دے دیتا ہے، کیونکہ میرا اور آپ کا خدا خدا ہے۔ وہ کہتا ہے مجھ سے مانگ، میں خود تجھے ملاج کے طور پر دے دوں گا۔ ہلیلویا۔ خدا کا بندہ داؤد اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے خدا کے حکموں پر چل اور تم کامیاب ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہم اپنے بچوں کو کامیابی کی طرف گامزن کریں، ہمارے بچے کامیاب ہو، سکسیس ہو، تو اپنے بچوں کو اپنا خدا دیں، اور آپ کی نامی لیں گے خدا دے دے گا۔ یہ کہہ جب تک خدا ہی گھر نہ بنائے، بنانے والے کی محنت افضل ہے، وہ کچھ نہیں حاصل کر سکتا، اور خدا نے یسوع مسیح نے بھی کہا ہے تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے، جب آپ اس سے جو آپ کو کچھ کر ہی نہیں سکتے اس سے جدا کیوں ہو رہے ہیں؟
اسے جڑے رہیں، اسے اپنا لنک بنا لیں، اسے محبت کریں۔ آج کل بھی محبت ساری رات فون میں تو لگے رہتے ہیں، دعا کا سے ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ کھان واسطے نہ ہوئے پہلے فون بڑا چاہیے، ساری رات فون استعمال کر۔ ہماری نوجوان نسل بگڑ چکی ہے، ہم نے ان کو خدا دینا ہے، وہ خدا جو سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، جس سے وہ قلم لکھا ہے انسان کچھ نہیں کر سکتا جب تک اسے اوپر سے نہ دیا جائے۔ اوپر کون ہے؟ خدا باپ۔ یہ سنتا ہے جب تو دعا کرو تو کہنا آئے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے، آسمانی خدا ہی سب کچھ دیتا ہے۔ اس لیے میرے سے جو اپنے بچوں کو خدا دے، خدا کی تعلیم دے، خدا کے کلام کے متعلق ان کو سکھائیں کہ ہم کس خدا کو ماننے والے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں امثال کی کتاب میں سے ایک آیت کو پڑھیں گے، امثال 22واں باب اور اس کی آیت نمبر 6 ہے۔ امثال 22واں باب اور آیت نمبر 6 لکھا ہے، لڑکے کی اس راہ پر تربیت کر جس پر اسے جانا ہے، وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں مڑے گا۔ ہاللیلویا۔ اپنے بچوں کی تربیت کس راہ پر کر رہے ہیں ہم؟ کس راہ پر جانا ہے؟ ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے؟ لڑکے کی اس راہ پر تربیت کر جس پر اس کو جانا ہے۔ آج کا دور نفسا نفسی کا دور ہے۔ آج کے دور میں لوگ پیسے کو سب کچھ سمجھتے ہیں، لیکن پیسہ سب کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ بہت سا پیسہ جمع بھی کر لیں تو کوئی ایسی بیماری لاحق ہو جائے، آپ 10 لاکھ آپ نے بڑی مشکل سے جمع کر لیا اور وہ کسی ایسی بیماری میں لگ گئے، وہ آپ کے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ لیکن اگر خداوند آپ کے پاس ہوگا آپ کو کوئی کمی نہیں ہوگی۔ ہاللیلویا۔ دیکھتے ہیں خداوند کے مقدس کلام میں سے پیدائش کی کتاب کو نکالیے گا۔ پیدائش اس کا باب نمبر 30 ہے۔ اس باب اور اس کی 27ویں آیت سے پڑھیے، غور سے سنیے۔ لکھا ہے، تب لابان نے اسے کہا، اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہو تو یہی ہے، کیونکہ میں جان گیا ہوں کہ خداوند نے تیرے سبب سے مجھ کو برکت بخشی ہے، اور یہ بھی کہا کہ مجھ سے تو اپنی اجرت ٹھہرا لے اور میں تجھے دیا کروں گا۔ اس نے اسے کہا، تو آپ جانتا ہے کہ میں نے تیری کیسی خدمت کی اور تیرے جانور میرے ساتھ کیسے رہے، کیونکہ میرے آنے سے پہلے یہ تھوڑے تھے اور اب بڑھ کر بہت سے ہو گئے ہیں، اور خدا نے جہاں جہاں میرے قدم پڑے تجھے برکت بخشی۔ اب میں اپنے گھر کا بندوبست کب کروں گا؟ میرے چیزوں، یہاں ہم خدا کے کلام سے سیکھ رہے ہیں، اور خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ لابان ربکا کا بھائی تھا، ربکا اسحاق کی بیوی تھی، اور یعقوب کا جو لابان کا ماموں تھا، اور اسحاق نے کہا تو غیر قوم میں شادی نہ کرنا، اپنے ماموں کے پاس جا اور اس کی بیٹی میں سے ایک سے شادی کرنا۔ اور جب وہ وہاں گیا اس سے پہلے لابان کے خلاف بڑے خیال تھے، اس کی حالت اچھی نہیں تھی، اس کے جانوروں کی تلاش نہیں ہوتی تھی، جانور ترقی نہیں کرتے تھے، ان کی افزائش بہت کم ہوتی تھی، وہ بڑا پریشان تھا۔ لیکن جب یعقوب اپنے ماموں کے گھر میں گیا اور اس کی خدمت کرنے لگا، وہ ترقی کرنے لگا۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے، خدا کے لوگوں سے جدا ہو کر، خدا کے لوگوں کی رفاقت سے نکل کر دوسرے لوگوں کی رفاقت میں جا کر کامیاب ہونا چاہتے ہیں، لیکن خدا کے لوگوں کے ساتھ
خدا کے خدام کے ساتھ رفاقت رکھنے سے آپ کی ترقی ہے، کیونکہ جو کچھ ان کی بات ہے وہی آپ کو دیں گے۔ اور یہاں ہم نے سنا ہے کہ لابان اسے کہتا ہے، جب یعقوب کہتا ہے میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں، میری بیوی اور میرے بچے مجھے دے دے، میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا یہ نہ آ، کیونکہ تو چلا گیا تو میرا خدا بھی میرے ساتھ جائے گا، اور خدا چلا گیا تو برکت دی جائے گی۔ آج ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ خدا چلا گیا تو ہمارے گھر سے برکت چلی جائے گی، ہم کہتے کیسے آ گئے، خدا کا ہونا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ مثال کی کتاب میں لکھا ہے تو اس چیز پر کیوں بھی لگاتا ہے جو ہے ہی نہیں۔ اس دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے جو عذاب کی طرح پر جگہ کے مل جاتی ہے، اس دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے جس کی کوئی حقیقت ہے، جس کے متعلق وائس سے بھی کہتا ہے باطل ہی باطل، سب کچھ باطل، اس پر کوئی لگا رہا ہے۔ اگر نہیں لگانا ہے تو خدا سے نہیں لگائیں، چونکہ اس نے مجھ سے وہ لگایا ہے، اسی لیے میں اسے چھڑاؤں گا، اس نے میرا نام پہچانا ہے، میں اسے سب بات میں ہوگا۔ خدا کی پہچان کرے، خدا سے بھی لگائے، خدا سے محبت کرے۔ دنیا کی ساری محبتیں جھوٹی ہے، فضول ہے، عارضی ہے، خدا کی محبت اصلی ہے، ابدی ہے۔ ہاللیلویا۔ خدا کے یسوع مسیح نے متی کے انجیل میں 28 باب کی آخری 2 آیات میں فرمایا ہے کہ ان کو حکم دو کہ وہ میری تعلیم پر عمل کرے، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اگر ساتھ خدا آپ کے ساتھ ہو، خدا کے فرمانوں کو مانے، اس کے حکموں کو مانے، اور جہاں جہاں بھی آپ جائیں گے آپ سرفراز ہوں گے، آپ برکت کو رسید کریں گے۔ اور خدا کے مقدس کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا مطلب پترس اور یوحنا جب ابتدائی کلیسیاں بے ہو رہی تھی تو پترس اور یوحنا تیسرے پہر ہیکل کو جا رہے تھے، اور ہیکل کے دروازے پر ایک جنم کا لنگڑا بٹھایا ہوا تھا جو ہیکل میں جانے والوں سے بھیک مانگا کرتا تھا۔ پترس اور یوحنا جا رہے ہیں اور اس نے کچھ حاصل کرنے کی غرض سے اپنا ہاتھ بڑھایا، مجھے کچھ دو۔ پترس نے کہا ہماری طرف دیکھ۔ کیا کہا اس نے؟ سونا اور چاندی تو ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن جو کچھ میرے پاس ہے وہ تمہیں دے دیتے ہیں، یسوع ناصری کے نام سے اٹھ اور چل کے۔ ہاللیلویا۔ یہ جنم کا لنگڑا جو بے پیسے مانگ رہا تھا اسے وہ چیز مل گئی جو بے پیسے سے ملی۔ ہاللیلویا۔ اسے وہ تعلیم مل گئی جن پر وہ چل کر خدا کی شکر گزاری کرنے لگا، وہ اچھل میں روکنے لگا اور خدا کی ہیکل میں چلا گیا۔ میرے بزرگ، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اگر خدا ہے تو بہت کچھ ہے۔ جس کے پاس خدا ہے اس کے پاس سب کچھ ہے، جس کے پاس خدا ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یسوع نے کہا تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے۔ ہاللیلویا۔ اب قرآن کے مقدس کلام سے تو ریفرنس دیکھیں گے، تیسرا کلام پالوس رسول کا خط ہے، اس کا باب نمبر 3، تیسرا باب اور اس کی 7ویں اور 8ویں آیت کو دیکھیں۔ یہاں لکھا ہے لیکن جتنی چیزیں میں نے نفع کی تھی انہیں کو میں نے مسیح کی خاطر نقصان سمجھ لیا، بلکہ میں اپنے خداوند یسوع مسیح کی پہچان کی بڑی خوبی کے سبب سے سب چیزوں کو نقصان سمجھتا ہوں، جس کی خاطر میں نے سب چیزوں کا نقصان اٹھایا اور ان کو پورا سمجھتا ہوں تاکہ مسیح کو حاصل کرے۔ ہاللیلویا۔ وہ دنیا کی چیزیں کہتے ہیں یہ
دیتے ہیں, مسیح کا انکار کر جاتے ہیں, قرضے کی لعنت میں دب گئے تو کسی جگہ ہمارے پھر کہیں آ جائے قرضہ لا دو, لانا ہی لا دو, مصیبت کو چھوڑ جاتے ہیں روپئے پیسے کے لیے, لیکن حقیقت میں وہ مصیبت کو نہیں, وہ اپنی زندگی کو ہی چھوڑ دیتے ہیں, وہ روشنی سے نکل کر تاریکی میں آ جاتے ہیں, وہ زندگی سے نکل کر موت میں آ جاتے ہیں. اور خدا کا بندہ پاؤں, یہ کوئی عام شخص نہیں تھا, بڑا پڑھا لکھا, بڑا شریعت کا پابند, شریعت حفظ کی تھی اس نے, بڑا عالم تھا, بڑا فاضل تھا, بڑا ہوشیار تھا, اور دنیا کی ساری آسائشیں تھی اس کے پاس, یہ مسیحوں کے ٹوٹے کا, ان کے پار کا, گسیل کا, آباد لے جاتا اور حلال کرتا تھا. یہ وہی پالوس ہے جو پہلے سو تھا, اور جب اس نے یسوع کی پہچان کر لی تو اس نے کہا دنیا کی ساری چیزیں قربان ہیں, ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, میرے یسوع کے سامنے یہ کچھ بھی نہیں ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. میرے چیزوں, آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, آپ کو یہ بات بار کروانا چاہتا ہوں, اپنے بچوں کے لیے اس سوچ کو نکالیں کہ ہم اپنے بچوں کو پراپرٹی دیں گے. پراپرٹی لوگ ہے, سب ملتے اسی کے پاس ہے, لیکن ہم اپنی روٹی کو کھولنا ہے. ہر ایک جاندار کی خواہش کو پورا کرتا ہے وہ خدا جو ساری کائنات میں خالق اور مالک ہے. میرا اور آپ کا وہ ابا ہے. ہاللیلویا. میرا اور آپ کا وہ باپ ہے. کہتا ہے جب تم بڑے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو, میں تمہارے مانگنے پر تمہیں اچھی چیزیں کیوں نہ دوں گا. پہلے ڈھونڈو تو مفتی بادشاہی, باقی سب چیزیں تمہیں مل جائیں گی. ہاللیلویا. اس کی بادشاہی کی تلاش کریں, یسوع کی تلاش کریں, یسوع تک کی زندگی ملے. جس طرح پالوس رسول کہتا ہے, اس کو پانے کے لیے میں دنیا کی چیزوں کو پورا سمجھتا ہوں. اس لیے میرے چیزوں, ہم سب جتنے بھی خدا کے کامل ہیں مسیح کے بدل کا حصہ ہیں. مسیح کبھی بھی نہیں چاہتا کہ اس کے بدل کا کوئی حصہ کمزور ہو, کوئی لاچار ہو. خدا چاہتے ہیں اس کے بدل کے ہر ایک حصہ مضبوط ہو, برابر ہو, افزائش پائے, ترقی حاصل کرے, کبھی بھی اپنے خدا سے جدا نہ ہو. موت کو قبول کر لے, جان میرے تک وفادار ہے تو وہ تجھے زندگی کا تاج ہوگا. سب کچھ آپ کو ملے گا, اس کی وفاداری کرے, اس کی تابعداری کرے. آج خدا کی شکر گزاری ہو کہ سیالکوٹ کے بہت سے ایسے کتاب, میں اس لیے نہیں کہتا کہ میں نے سرچ بنایا ہے یا میرے پاس کلیسیا ہے, اس لیے نہیں, اس لیے کہ یسوع میرے ساتھ ہے. تو خدا نے عزت دی ہے, برکت دی ہے, سب کچھ دیا ہے, کسی چیز کی کمی نہیں ہے. ہاللیلویا. اور خدا کی شکر گزاری ہو میری پوری فیملی, پاسٹر صاحب جانتے ہیں, پاسٹر ڈینیل بھی ہمارے چرچ میں خدمت کرتا ہے, پاسٹر ڈینیل بھی جانتے ہیں, پاسٹر سیمون پیارا بھی. سو میں اب سب سے دعا کرتا ہوں, میری بیٹیاں ہیں, بہنیں ہیں, بھائی ہیں, بزرگ ہیں, اب سب مسیح کے بدن کا حصہ ہے. میں بھی مسیح کے بدن کا حصہ ہوں. مسیح کے بدن کو ترقی دے, مسیح کے بدن کی ترقی کے لیے کام کریں, خدا کے کام میں افزائش کیا کریں, خدا کے خادم کے ساتھ مل کر خدا کے کھیت میں زبردست کام کریں. میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں, میں نے ابھی شہر سے بہت سی زندگیوں کو اسٹینڈ کیا, 24 سال مجھے خدمت میں ہو گئے, اور اسی طرح سے بہت سے ایلڈر, مدرسر, ڈیکن جو باہر جا کر خدمت کر رہے ہیں, ان کو تیار کیا ہے تاکہ وہ مسیح کے کھیت میں کام کریں. آپ بھی اپنے بچوں کو خدا کی خدمت کے لیے تیار کریں, ان کو اپنا خدا دے کر بھیجیں. جہاں جہاں وہ جائیں گے وہ بابرکت ہوگی, ان کی بلیسنگ بڑھے گی, وہ کامیاب ہوں گے. شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے, تجھے دن اور رات اسی کا دھیان دے,
اور تم احتیاط کر کے اس پر عمل کرنا، تب ہی تجھے اقبال نصیب ہوگی۔ خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو بڑی برکت دے، آمین آمین۔